الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، آج ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ شروع کرنی ہے۔ اس کا مقام نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ اس سے مراد ہے کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی، یعنی سورۃ البقرہ کی سب سے پہلی آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کے اندر 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ بقرہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے نا، تو بقرہ کا معنی کیا ہے؟ بقرہ نام اس کا کیوں رکھا گیا ہے؟ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں۔ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں۔ اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 تا 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ آگے سورہ بقرہ کے چند فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 صحبان ہوں یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے۔ یعنی پھر انسان جو ہے وہ یہ آرزو رہ جاتی ہے کہ یار کاش میں نے سورہ بقرہ پڑھی ہوتی تو میرے کام آ جاتی، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہی 2 صورتیں جو ہے وہ 2 بادل کی طرح یا 2 صحبان کی طرح یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں جیسے ہوتی ہیں ویسے یہ آئیں گی اور اس انسان کی شفاعت کریں گی۔ تو کہا کہ اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی کوئی بھی انسان اگر اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو بہت ساری برکات اس کو نصیب ہوتی ہیں، اور جادوگر بھی ان کے سامنے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جی۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ شیطان بھی اس گھر سے پناہ مانگتا ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اور تیسری حدیث پاک کے اندر حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گے، یعنی کوئی بھی مصائب اس کو جو ناگہانی جو مصائب ہوتے ہیں ان سے بچ جائے گا۔ ابھی میں نے یہ نماز کے اندر بھی یہ 2 آیات پڑھی ہیں نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ دوسری آگے آمن الرسول بما انزل، یہ ساری آگے آخر تک۔ تو چوتھی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن مجید کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ جیسے قرآن پاک کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے، تو کہا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور سورہ بقرہ کو قرآن کی بلندی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ ساری آخر تک آیت الکرسی تمام آیات کی کیا ہے؟ سردار ہے۔ اور حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا،
اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا۔ آگے سورہ بقرہ کے مضامین ہے کہ اس میں کیا کیا بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچھڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور عناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم تھی نا بنی اسرائیل، تو کہا کہ یہ وہ جو جانور کا، یہ گائے کا جو کہا گیا تو انہوں نے پھر پوچھا کون سا ہو، کیسے ہو، کیسا رنگ ہونا چاہیے، یہ سارے اس کے اندر یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ان کے بہت سارے ان کے اوپر انعامات کیے گئے، اس انعامات کے مقابلے انہوں نے کیا کیا، ناشکری کی، سرکشی کی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے طرح طرح سے مطالبات کیے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا اور عہد توڑنا وغیرہ، گائے ذبح کرنے کا واقعہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات اور ان کی خواصوں کو بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو یہودیوں کے دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں کہ قرآن پاک کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا، یعنی قرآن پاک جو ہے وہ حق ہے، قرآن پاک کی طرح کوئی اور دوسری کتاب نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی شک و شبہ والی بات نہیں۔ یہی تو یہ کہا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو کہا کہ قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان، ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا، اور اس کے اس چیز سے عاجز ہونے کو بھی بیان کر دیا گیا۔ یعنی کہا کہ قرآن پاک کے حوالے سے ان کو کہا گیا تھا نا کہ قرآن پاک جیسی تم ایک آیت لا کے دکھا دو، تو جہاں وہ لکھا گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ یہ پورا ہمیں صورت پوری کر دو، تو کوئی بھی جناب اس صورت کو پورا نہیں کر سکا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو کسی بشر کا کلام لگتا ہی نہیں ہے، بڑے بڑے شاعر تھے نا، انہوں نے کہا کہ ما ھذا کلام البشر، یعنی یہ تو کلام جو ہے وہ کسی بشر کا لگتا ہی نہیں ہمیں، تو کہتے پھر اس سے عاجز آ گئے، یعنی یہ کام نہیں ہوا ان سے، پھر اس سے عاجز آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا صورت کے اندر، اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا۔ جب فرشتوں سے کہا گیا نا تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو خون ریزیاں کریں گے جو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں، تو یہ سارا واقعہ سورہ بقرہ کے اندر آئے گا۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا، وہ بھی سورۃ بقرہ کے اندر آئے گا۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلہ کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات، وجوہات کا بیان ہے، یعنی وہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، یہ سارا وہ دوسرے پارہ کے اندر آئے گا، کس طرح یہ قبلہ کو جو ہے وہ تبدیل کیا گیا، پہلے بیت المقدس تھا نا، پھر خانہ کعبہ ہو گیا، تو کس طرح یہ ہوا، یہ اس کے اندر سارا کچھ آئے گا۔ اور عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنے، واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، یہ بھی پہلے اس پارہ کے اندر آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، خانہ کعبہ کا حج کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے، دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، بیویوں کے ساتھ الہ کرنے، یعنی الہ کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا، 3-4 ماہ یہ قسم کھا لینا کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اور ایسے ہی رضاعت جو ہے وہ دودھ پینا، اور آگے طلاق اور نکاح آپ جانتے ہیں، اور عدت ٹھیک ہے بیویوں کے ساتھ الہ وہ میں نے ابھی بتایا، جادو، قتل، لوگوں کے مال حق کھانے، شراب، سود، جوا اور حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کے ایک شرعی دستور فراہم کیا گیا، یعنی یہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی جائیں گی۔ اور تابوت سکینہ، طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا بیان ہے، مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کی آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے، اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی اپنے سے ما قبل، یعنی جو اپنے سے پہلے جو صورت آئی ہے نا سورہ فاتحہ، تو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو یہ
دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کون سی دعا؟ کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ تو سورہ بقرہ میں کامل ایمان والوں کے اوصاف، کامل ایمان والوں کے اوصاف بتائے گئے ہیں، مشرکین اور منافقین کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ بھئی کون سچے ہیں، کون ایمان والے ہیں، کن کی راہ پر آپ نے چلنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مشرکین اور منافقین کی نشانیاں، یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل، نیز معاشرتی زندگی کے اصول اور احکام ذکر کر کے مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم کو بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم صرف ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور کل انشاءاللہ اس کے بارے میں جو تفاصیل آئے گی کل ہم اس کا پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہا کہ الف لام میم، یہ اس کی مراد کو اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، حروف مقطعات ہیں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ کل جو ہے وہ ڈیٹیل ہم پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا، اور کہتے ہیں کہ اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، فیہ ھدی للمتقین، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم آگے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اسی طرح اللہ تعالی ہم سب کو یہ درس قرآن سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔